اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رمضان يا شهر الله يا باب الله یا شہر الرحمہ یا شہر المغفرہ یا رمضان الکریم یا رمضان الرحمن. سلام ہو آپ سب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام رمضان آپ کے نام. آج 26 آف رمضان آپ کے گھروں میں آج پھر ایک معنوی دسترخوان سفرہ لیے آئے ہیں شہر مقدس قم سے آج کی دعا کا تحفہ لے کر. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا آپ کی دعاؤں کو قبول اور ان کے بھائی کی ضمانت آپ اور آپ کی فیملی کو نصیب ہو انشاءاللہ. اور امام زمانہ کا سپاہی اور امام زمانہ کے مجاہدین میں آپ سب کو شامل فرما دیں. آج کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین یا ارحم الراحمین. It's beautiful دعا of 26 رمضان المبارک. بہت پیاری دعا کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا. یہ اس میں 4 دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور وہ پیغام کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ گر جاؤ، آپ ٹوٹ جاؤ، آپ بکھر جاؤ، آپ گڑ گڑاؤ. دین اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے، دیکھیے گا آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی. نادر پادشاہ کا تو آپ سب نے سنا ہے کہ نادر پادشاہ کون تھا. وہ مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر زیارت کے لیے جاتا ہے تو مین انٹرنس پر صحن انقلاب کے ڈور پر اس نے دیکھا ایک نابینا شخص رو رہا ہے. تو کہا کہ یہ بتا تو کب سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ روتے روتے کہتا ہے کہ میں 6 months کمپلیٹ ہو گئے میں اس دروازے پہ بیٹھا ہوں، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے. تو نادر پادشاہ نے نیام سے تلوار نکال لی اور اس کی گردن پہ رکھ کر کہا میں تمہیں الٹیمیٹم دیتا ہوں within 30 minutes اگر امام رضا نے تمہیں شفا دی اٹس اوکے، اگر نہیں دیا تو اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اور نادر پادشاہ حرم کے اندر چلا گیا زیارت کرنے کے لیے، جو بھی سلامی دے دی، زیارت پڑھ لی. آفٹر 30 minutes واپس آیا. اب اس 30 minutes کے دورانیے میں وہ فقیر چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے کہ سعی مشکورا ذنبی مغفورا عملی مقبولا عیبی مستورا. یا امام رضا، اے بادشاہ خراسان، اے انیس النفوس، میں جانتا ہوں صرف آپ ہی کر سکتے، اس وقت کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، اس وقت صرف آپ مجھے سن سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، آپ مجھے بچا سکتے ہو. میری موت میری زندگی مولا آپ کے ہاتھ میں ہے یا امام رضا. اور وہ دروازے کو نوک کرتا ہے، مارتا ہے، چیختا ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سڈنلی سب نے کیا دیکھا؟ وہ نابینا جو 6 months سے رو رہا تھا، شفا مانگ رہا تھا، بٹ اسے شفا نہیں مل رہی تھی بیکاز کوئی آ کے پیسے دے رہا ہے، کوئی آ کے اس کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی آ کے اس کو مورلی سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ اس دعا کی اس حالت سے وہ جو ہے غافل ہو جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اب تک شفا نہیں ملی. بٹ اس دن سب نے دیکھا سڈنلی یہ نابینا کھڑے ہو گئے اور اس نے سلام دیا. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا یا غریب الغرباء، اے بادشاہ خراسان، علیک منی سلام اللہ علیک آلاف التحیت والثناء، اے انیس النفوس. آج فرسٹ ٹائم میں اپنے آنکھوں سے یہ خوبصورت گنبد کو دیکھ پا رہا ہوں. اور نادر پادشاہ آیا، دیکھا وہ نابینا، اسے شفا مل گئی. ارے کیسا معجزہ ہو گیا.
تو کہا کہ آج فرسٹ ٹائم ایسی میں نے دعا کی، میری زبان کے ساتھ ساتھ میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے باڈی میں موجود خون کا ایک ایک ڈراپ اور ایک ایک رگ نے آج گواہی دی کہ واحد امام رضا ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اور میرے مولا نے ودن 30 منٹس مجھے شفا دے دی۔ تو آج کی دعا میں یہ ہے کہ فرسٹ شب قدر، سیکنڈ شب قدر، تھرڈ شب قدر، بٹ ابھی تو طاق راتوں میں ہے نا، تو آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے، آپ گڑ گڑاؤ، آپ اللہ سے اس بچی کی طرح عزیزان من ضد کرو، رو لو اور کہہ دو کہ اے اللہ تجھے کرنا پڑے گا، تو ہی کر سکتے، اور کوئی اس طریقے سے مجھے سن نہیں سکتے، اور کوئی مجھے اتنا برداشت نہیں کر سکتے جس طرح تو مجھے برداشت کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے رب آپ کو نہ نوازے؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا کو قبول نہ کرے؟ ہاں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو آج یہ ہے کہ خدایا مجھے ایکسیپٹ کر لو، خدا میری دعا کو قبول فرما دے۔ اللہم اجزئی فیہ مشکورا، خدایا میں شکر ادا کرتی ہوں، خدایا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اتنے دن مجھے اپنے دسترخوان کا مہمان بنا دیا، پہلے رحمت اور برکت کا، پھر مغفرت کا، اور اب یہ لاسٹ عشرہ چل رہا ہے۔ انسان بہت زیادہ زحمت کرتا ہے۔ میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ دیکھیے نا، رمضان کا ایک فلسفہ ہی یہی ہے کہ پانی آپ کے سامنے ہے اور پانی پینا بھی حلال ہے، بٹ آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو۔ ایک پانی شراب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانا آپ کے کچن میں ہے، آپ کا فریج فل بھرا پڑا ہوا ہے، فریش فروٹ اس کے اندر ہے، شربت ہے، جوسز ہے، آئس کریم ہے، اور انسان کو پیاس لگ رہی ہے، اسپیشلی جو جاب کرتے ہیں اور گھر آتے ہیں، بہت دل چاہتے، بٹ آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو۔ یہ فلسفہ ہے رمضان المبارک کا۔ تو کیسے اپنے آپ کو اجازت دیتا ہے؟ جو حلال سے اپنے آپ کو روکتا ہے وہ گناہوں سے کیسے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا؟ وہ حرام کاموں سے کیسے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا؟ یہ جسٹ ایک دھوکہ ہے جو تم خود کو دیتے ہو کہ میں مجبور ہوں گناہ کرنے پر۔ نہیں، نیور۔ یہ رمضان آپ کو میسج دیتا ہے عزیزان من۔ تو جہاں رمضان المبارک میں آپ کھانا، پانی اور اپنی نیند کو بھی خدا کے لیے آپ چھوڑ دیتے ہو، یہ سب کام جو یوزلی ہمارے لیے اس طرح ایزیلی نہیں ہوتا ہے، لیکن آج آپ وہ سب خدا کے لیے کرتے ہو، تو ناممکن ہے پروردگار عالم آپ کو خالی ہاتھ بھیجے۔ اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا، پھر غیبت سے آپ بھوک پہ آپ برداشت کر رہے ہو، اتنا پیشن آپ کے اندر آ گیا، تو غیبت پہ کیوں آپ برداشت نہیں کرتے؟ آپ جان لے، جسے روزہ واجب ہے، غیبت حرام ہے۔ جو شخص روایت میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو غیبت کرتا ہے اس کے بعد وہ تہجد کی نماز بھی پڑھے، 40 ڈیز تک اس کا کوئی اعمال کاؤنٹ نہیں ہوتا، عبادت کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتی۔ رحمت کے ملائکہ ان کے گھروں کے 40 سٹیپس سے زیادہ قریب جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ روایات ہے، آیت اللہ مجتہدی کی کتاب غیبت کے اندر یہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ آج کی دعا میں ہے کہ آپ اس حقیقت کو ریئلائز کر لو، جیسے حدیث میں ہے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ کے فرینڈ کے آنکھوں میں ایک چھوٹی سی چیز گئی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہے، اور آپ کے اپنے آنکھوں میں پورا درخت، ایک ٹری بھی جائے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ کہا مولا یہ کیا بات فرما رہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کے فرینڈ یا آپ کے ارد گرد، آپ کے سرکل میں موجود آپ کے ریلیٹیوز میں کسی کے اندر کوئی بھی ویک پوائنٹ ہو، آپ رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہو، آپ میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہو، لیکن آپ کے اندر پوری ایک ٹری بنی ہوئی ہے، غیبت، تہمت، نماز میں لذت نہ آنا، خمس کو ادا نہ کرنا، شیطان آپ پہ حاوی آ چکا ہے، لیکن آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ آج کی دعا میں خاص طور پر اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، سب کو چھوڑ دو، سب کو اپنے حال پہ چھوڑو۔ دیکھیے نا کیا ملے گا، کون سے آپ کے پاس، میرے پاس جنت اور جہنم ہے کہ میں کہوں کہ یہ بیسٹ ہے، پرفیکٹ ہے تو میں اس کو اس جنت میں ڈال دوں، اور وہ رانگ ہے، وہ غلط ہے تو میں اس کو جہنم میں بھیج دوں؟ کیوں ہم اپنا اعمال خراب کر دیتے ہیں؟
اس کو اس کے رب پہ چھوڑ دو، اس کو خدا خود ہی دیکھ لے گا، آپ اپنے آپ کو دیکھ لو۔ رمضان المبارک میں یہ میسیج ہے جو پروردگار عالم آج کی اس دعا میں مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ اور امام حسن العسکری علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ مولا میں ہر شب یہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ میں نماز شب پڑھوں گا، لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی اور مجھے نماز شب نصیب نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو امام حسن العسکری نے فرمایا تمہارے گناہوں کے زنجیر نے تمہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے، تمہیں استغفار کے ہتھیار کو اپنانا پڑے گا اور اپنے آپ کو تمہیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، دین تم جو ہے تہجد کی نماز کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ اصل ہے، جس اصول ہے جس کی طرف آج اس دعا میں معصومین نے اشارہ فرمایا۔ وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، خدایا کچھ ایسا کر کہ میں اپنے فیملی کے سامنے، میں اپنے سسرال میں اپنے ان لاز میں اپنے فرینڈ سرکل میں کبھی بھی ذلیل نہ ہو جاؤں۔ ستار العیوب یا اسمع السامعین، تو اسی طرح خدا کہتے تمہارے عیوب پر تو میں پردہ ڈالوں گا، لیکن تم بھی تو سوچ لو ذرا کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کیوں تم جو ہے اس کو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتے ہو، سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہو۔ یہ معیار ہے مردہ جسموں کے درمیان۔ بس یہ بات پلیز یاد رکھیے گا، آج کی دعا کا فلسفہ ہے یہ کہ مردہ جسموں کے درمیان قبرستان میں ہم بہت زیادہ دیکھ بھال کر ہم قدم اٹھاتے ہیں، سٹیپس اٹھاتے ہیں کہ کہیں کسی کے قبر پہ پاؤں نہ آ جائے، جبکہ زندگی میں تیز چلنے کی دھن میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے فیلنگز، ان کے جذبات کو پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا، اور خدا کہتے ہیں مجھے اسی قدم سے نفرت ہے جس کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا غافر الذنب یا قابل التوب یا من یقبل الیسیر عن خطأ الکثیر، اے بے شمار گناہوں کے ساتھ میری ایک یا رب پر لبیک کہنے والی خدا، آج میں اعتراف کرتی ہوں کہ واقعی میں نے مردوں کا بہت احترام کیا، لیکن جو زندہ ہے، جن کی فیلنگ ہے، ہم نے ان کا احساس نہیں کیا۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں اپنا عیب نظر آئے اور دوسروں کے عیوب کو ہم مد نظر نہ رکھے۔ خدایا ہماری بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما دے۔ پروردگارہ رمضان میں جو کیفیت طاری ہے، آفٹر رمضان یہ کیفیت میرے ساتھ رہے۔ خدایا لذت عبادت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں تہجد کی سعادت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ خدایا ہمارے ناظرین کو زیارت نصیب فرما دے، امام زمانہ کے قلب کو ان سب سے راضی فرما دے۔ دعائے امام زمانہ آج بی بی معصومہ اور امام رضا کے روزے پر ان سب کو شامل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔